اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہمارے اس ویڈیو سلسلے سے کسی فرقہ، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہمارا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج جو میں نے ویڈیو ترتیب دی ہے اس کا نام ہے نظر بد کیوں لگتی ہے۔ یہ نظر بد کیا چیز ہے؟ حقیقت میں آدم علیہ السلام کا جب بت تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر ایک قوت رکھ دی تھی جس کا نام حمزاد ہے۔ وہ اس لیے کہ شیطان ابلیس سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ دراصل جو حمزاد ہے وہ انسان کا چوکیدار ہے، انسان کی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو پہلے نبی نازل ہوئے تھے وہ جنات کی طرف سے تھے اور ان کا نام تھا المعرج، اور ان کو اسی جنات قوم نے شہید کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرے نبی ہوئے ان کا نام تھا ماجا، وہ المعرج کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا دوستو کہ اسی جنات قوم نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابلیس کو حکم دیا کہ جاؤ ان سے جنگ کرو اور پھر اس کے بعد اپنی حکومت قائم کرو، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جب بت تخلیق کیا گیا آدم علیہ السلام کا تو پھر ابلیس سے حفاظت کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک حمزاد ترتیب دے کر حمزاد ان کے اندر رکھ دیا، روح سے چپکا دیا، روح کے ساتھ رکھ دیا تاکہ شیطان یا ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اور جب ان کو زمین میں اتار دیا گیا تو یہ حمزاد سیلانی روح کے ساتھ زمین پر تھا۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے یہ حمزاد روحانی قوت کے ساتھ کمزور اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کی روحانی قوت تیز ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ حمزاد کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور حمزاد بھی طاقتور ہوتا ہے۔ اور اگر روحانی قوت کمزور ہوتی ہے تو اپنے حمزاد کے ساتھ انسان کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر روحانی طاقت تیز ہے تو پھر حمزاد کے ساتھ تعلق اتنا ہی طاقتور ہے، اور اگر حمزاد کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو یقیناً روحانی قوت کمزور ہے۔ اور اگر ایک انسان کا حمزاد طاقتور ہے اور وہ کوئی چیز کسی کی پسند آ جاتی ہے، کر لیتا ہے، تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اسی وجہ سے حمزاد جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جو اگلے کا حمزاد ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپس میں جھگڑتے ہیں تو پھر چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کے لیے انسان کی نظر لگ گئی۔ حقیقت میں یہ کچھ اور تھا، یہ حمزاد کی جنگ تھی۔ یہ سب کچھ دوستو اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ اس لیے بھی ہوتا ہے دوستو کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا، یا اس سے پہلے جب ان کا مقام جنت کے اندر تھے، تو اس وقت وہ جو بھی خواہش کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری ہو جاتی تھی۔ وہ اس لیے کہ حمزاد ان کے ساتھ تھا اور آزاد تھا، اور ان کے خیال میں جو بھی چیز کھانے کو دل کرتا تو حمزاد ان کو پیش کر دیتا تھا۔ اور جب زمین پہ اتارا گیا تو یہ روح کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا، اس لیے یہ انسان کا محتاج ہو گیا اور انسان اس کا محتاج ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین کے اندر کی کوئی چیز کو انسان دیکھتا ہے تو حمزاد انسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور حرکت میں ایک دوسرے سے جب جنگ ہوتی ہے تو وہ نظر بد، اسی کو ہم کہتے ہیں، وہ چیز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں دوستو کہ چیز کا نقصان حمزاد کی جنگ سے وجہ سے ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی جو ثبوت ہے، ان ساری چیزوں کی جو وجہ ہے، وہ ساری چیزوں کی جو نقطہ ہے، خاص نقطہ ہے، وہ انسان کا حمزاد ہی ہے۔ یہ سب باتیں تو دوستو قبر میں اندر جانے سے پتہ چلیں گی، یا پھر جو حمزاد کا عامل ہے یا حمزاد کو تسخیر کرتا ہے تو یا پھر یہ وہی جان سکتا ہے، یا پھر تیسری ایک ذات رب کی ذات ہے جو جانتی ہے۔ اور یہ علم تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تھا کہ وہ جنت اور دوزخ اور زمین اور آسمان تمام راز جانتے تھے۔ دوستو، یہ سب باتیں حقیقت ہیں جو ایک سچائی کی بنیاد پر ہیں۔
इनमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है। और अब आते हैं इस नज़र बद के इलाज की तरफ। तो दोस्तों 2-3 लफ्ज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो अल्फाज 108 बार पानी पर दम करके 3 दिन पी लिया जाए तो नज़र बद किसी भी किस्म की हो वो दूर हो जाती है। वो अल्फाज दोस्तों ये हैं, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्फाज 108 बार पानी के ऊपर दम करके किसी भी शख्स को पिला दिया जाए या किसी भी जगह पर छिड़क दिया जाए जहाँ नज़र बद की वजह से कारोबार में बंदिश हो या परेशानी चल रही हो, तो इन अल्फाज का विर्द करके जब पानी पर दम करके छिड़क दिया जाएगा या पिला दिया जाएगा तो फ़ौरी तौर पे असर जो होगा वो ज़ायल हो जाएगा। ये एक आसान तरीका है दोस्तों, इंतहाई आसान तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। और जितनी भी खौफनाक तरीन किस्म की भी नज़र बद होगी वो फ़ौरन सहर के असरात जो फ़ौरन ज़ायल हो जाएंगे और अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत शुमार हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपके कीमती आरा का इंतज़ार करूंगा। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं या ये किसी भी पॉइंट या नुक्ते को आप सुनने के लिए परेशान हैं या कोई ऐसा नुक्ता या ऐसा कोई पॉइंट या कोई मौजू जो आप एक वीडियो की सूरत में देखना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा है रूहानियात की तरफ से, तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको वीडियो के तौर पर वो तफसील से मुफस्सल तौर पर बयान करके आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो वो मेरे दिए हुए नंबरात पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकता है। तो मेरे दिए हुए नंबरात पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकता है। मेहरबानी करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। अब दोस्तों अगली वीडियो आने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानुल्लाह, खुदा हाफिज़।